ہندوستان کی ریاست کیرالہ کے ساحل پر آج پیر کو ایک مال بردار جہاز میں شدید دھماکے سے درجنوں کنٹینر سمندر میں غرق ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق مال بردار جہاز MV1 ہائی 503 کولمبو سے نہاوا شیوا کی طرف جا رہا تھا، جس میں سینکڑوں کنٹینر رکھے ہوئے تھے۔ اس میں اچانک زوردار دھماکہ ہوا جس نے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ جہاز کے اندر یہ دھماکہ کوچی سے تقریباً 315 کلومیٹر مغرب میں ہوا ہے۔ حادثے کے بعد جہاز پر موجود عملے کے 4 اہلکار لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق جہاز پر عملے کے 22 اہلکار سوار تھے، جو سینکڑوں کنٹینروں کو لے کر نہاوا شیوا کی طرف جا رہے تھے۔ عملے کے لاپتہ اہلکاروں کی تلاش کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومت پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ بندی ہوئی ہے، امن برقرار نہیں ہوا ہے۔ لندن میں اپنے ایک بیان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے، جو پاکستان کے سفارتی وفد کے ہمراہ غیر ملکی دورے پر ہیں، کہا کہ پاکستان کشمیر، پانی اور تمام دیگر معاملات پر ہندوستان سے مذاکرات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا موقف ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے ہی تمام مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تمام مسائل کا حل کشمیر سے ہو کر نکلتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے پہلگام واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے دیا اور اس نے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان کا کہنا ہے کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان ملوث ہے اور اسی لیے اس نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹریوں میں لگنے والی آگ پر 30 گھنٹے گزر جانے کے باوجود مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق فائر بریگیڈ کے مطابق فیکٹری میں کیمیکل کی موجودگی اور تیز ہوا کی وجہ سے آگ پھیلی۔ آگ نے فیکٹری سے متصل کپڑوں کے گودام اور پلاسٹک بنانے کی فیکٹری کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے ایک فیکٹری مکمل تباہ ہو چکی ہے، جبکہ دوسری فیکٹری بھی بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آگ بجھانے میں مصروف 5 فائر فائٹرز زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ یوکرین نے ماسکو ایئرپورٹ پر ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ غیر ملکی میڈیا نے روس کی فیڈرل نقل و حمل کی ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے کے پیش نظر ماسکو کے 2 ہوائی اڈوں اور ماسکو سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک دیگر ہوائی اڈے پر وقتی طور سے کچھ محدودیات لاگو کی گئیں، تاہم اب انہیں ختم کر دیا گیا ہے اور پروازوں کا نظام بحال ہو گیا ہے۔ مذکورہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ محدودیات مسافر بردار طیاروں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاگو کی گئی تھیں۔ مہاجروں اور تارکین وطن کو نکال باہر کرنے کے امریکی حکومت کے اقدامات اور ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن کے قانون کے خلاف پرامن مظاہرہ کرنے والوں کو کچلنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے نیشنل گارڈز کو لاس اینجلس شہر میں اتار دیا ہے۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے مطابق فوجی گاڑیوں کی بڑی تعداد ہال آف جسٹس اور سٹی ہال کے سامنے تعینات کر دی گئی ہے۔ لاس اینجلس میں نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے ذریعے مہاجروں اور تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن اور مظاہرین کو کچلنے کی کارروائیوں کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں تارکین وطن نے احتجاجی مظاہرے پیر کو مسلسل تیسرے دن بھی جاری رکھے۔ تارکین وطن نے لاس اینجلس شہر کے مرکز میں سٹی ہال کے سامنے اجتماع کیا اور پولیس اہلکاروں کے حملوں کو فوری طور پر روکے جانے کا غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے غزہ کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلیا پر ڈرون سے حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی نمائندہ فرانچسکا
البانیز نے زور دے کر کہا ہے کہ میڈلین فلوٹیلا کسی بھی طرح سے اسرائیلی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں تھا اور بین الاقوامی سمندر میں اسرائیل کو اسے روکنے کا کوئی قانونی اختیار حاصل نہیں تھا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی بحری فوج نے فلسطین کے لیے امداد لے جانے والے فریڈم فلوٹیلا جہاز کا بین الاقوامی سمندر میں محاصرہ کیا اور اسے قبضے میں لے کر جہاز پر سوار افراد کو حراست میں لے لیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز کا محاصرہ کرنے کے بعد کمیونیکیشن کو جام کیا اور مطالبہ کیا کہ جہاز پر موجود ہر شخص اپنا فون بند کر دے، جس کے بعد جہاز کے ارکان کا رابطہ منقطع ہو گیا، جبکہ جہاز سے جاری لائیو نشریات بھی بند ہو گئیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جہاز پر ڈرون سے حملہ کر کے لوگوں پر ایسا سفید اسپرے کیا جس نے ان کی جلد کو متاثر کیا۔ دوسری جانب اپنے ایک بیان میں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے بھی فریڈم فلوٹیلا کے جہاز کو روکنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلوٹیلا کو اسرائیل کے اشدود پورٹ پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ حماس نے میڈلین جہاز کے اغوا کو اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حماس کے رہنما باسم نعیم نے میڈلین جہاز کے کارکنوں اور مسافروں کی زندگیوں کا ذمہ دار اسرائیلی غاصب حکومت کو قرار دیا ہے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے اس اقدام کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے سابق کمانڈر نے میڈلین جہاز پر قبضے اور اس پر سوار فلسطینی حامی کارکنوں کی گرفتاری کو حکومت کی سیاسی اور فوجی شکست قرار دیا ہے۔ اسرائیلی بحریہ کے سابق کمانڈر معروم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ واقعہ فوجی نہیں ہے بلکہ خالصتاً سیاسی ہے۔ واضح رہے کہ طے شدہ شیڈول کے مطابق اس جہاز کو آج پیر کے روز غزہ پہنچنا تھا اور اس کی وسیع میڈیا کوریج ہونی تھی، تاہم صہیونی فوجیوں نے اپنی مجرمانہ حرکتیں جاری رکھتے ہوئے اس جہاز اور اس پر سوار فلسطین حامی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اس جہاز پر معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھمبرگ اور یورپی پارلیمان کی رکن ریما حسن سمیت مختلف ممالک کے 12 افراد سوار تھے۔ غزہ پر صہیونی دہشت گردوں کی پے در پے اور مسلسل بمباری سے جہاں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں امریکی صہیونی نام نہاد امدادی مراکز بھی اب فلسطینیوں کی قتل گاہ بن چکے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے کے متعدد مقامات پر بمباری کر کے مزید کم از کم 44 فلسطینی باشندوں کی جان لے لی، جبکہ دسیوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے طبی ذرائع نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران 44 شہادتوں کی تصدیق کی ہے۔ صہیونی دہشت گردوں کے توپ خانوں نے بھی مرکزی غزہ کے البریج پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کر کے متعدد کو شہید اور زخمی کر دیا۔ صہیونی دہشت گردوں نے النصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک ڈرون حملہ کیا جس میں 2 فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ اسی کیمپ کی ایک اور سڑک پر صہیونی دہشت گردوں نے بمباری کر کے کم از کم 3 فلسطینیوں کو شہید اور 9 کو زخمی کر دیا۔ صہیونی ٹولہ اب تک اپنے قائم کردہ نام نہاد امدادی مراکز پر کئی بار حملے کر کے سینکڑوں افراد کو شہید اور زخمی کر چکا ہے، جس کی عالمی صہیونی حکومت سے متعلق حساس اسٹریٹجک معلومات اور دستاویزات کی ایک بڑی مقدار بشمول اس غاصب حکومت کے ایٹمی منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات مکمل طور پر ایران کے ہاتھ میں آ چکی ہیں اور ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ اتوار کے روز ایک انٹرویو میں ایران کے انٹیلیجنس وزیر سید اسماعیل خطیب نے صہیونی حکومت کے انٹیلیجنس دستاویزات کے بارے میں کہا کہ ایرانی انٹیلیجنس نے صہیونیوں کی آپریشنل اور اسٹریٹجک معلومات کی بہت بڑی تعداد حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے اور انٹیلیجنس فورسز کی کوششوں سے یہ دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ آپریشن کی نوعیت کے جواب میں جس کی وجہ سے یہ بڑی دریافت ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک بڑے اور پیچیدہ آپریشن کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔